صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. ہے جان اب لبوں پر، ہے جان اب لبوں پر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. رے بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا. برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا. ابلے گا خون زمین پر، ابلے گا خون زمین پر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. ارے میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں، بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون. بیٹھے رہو یہاں مگر، بیٹھے رہو یہاں مگر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. ارے اماں کو یہ خبر نہ ہو میرے سے نہ لگی. ارے غش آ گیا ہے بس ذرا، شدت تھی پیاس کی. میں آ رہا ہوں جاؤ گھر، میں آ رہا ہوں جاؤ گھر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. بولے حسین باپ کو بہلا رہے ہیں آپ، معلوم ہے کہ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ. کہتے ہو منہ کو پھیر کر، کہتے ہو منہ کو پھیر کر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر
برچھی نہ کھینچنا. صلوات محمد وعلی محمد. من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات على محمد وآل محمد. صلی علی محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، یہ مجلس اعزا شیخ البطحاء مؤمن قریش، محافظ رسول، مربی رسول، والد نفس رسول، 12 اماموں کا والد،
جناب عمران جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور ابتدا ہی میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں اس پردرد موقع کی تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام میں نے پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ محمد سے ہے۔ آیت کا نشان 7 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، تمہیں ثابت قدمی عنایت فرما دے گا۔ کیا فرمایا؟ پھر سنیے، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سامعین محترم، ہم تو مکتبہ اہل بیت سے وابستہ افراد ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات تو صمد ہے، پروردگار عالم کی ذات تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، پروردگار عالم تو غیر محتاج ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسے مدد کی ضرورت پڑ جائے وہ سب ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف خود پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو سامعین محترم، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم ایک طرف اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن کا ہی عقیدہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر مدد کرو گے تو مدد ملے گی۔ تو سامعین محترم، کیا یہ دونوں آیتوں میں تضاد پایا جاتا ہے؟ کیا یہ دونوں آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے اور دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور کیا دونوں آیتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہے؟ تو سامعین محترم دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی سے مطلب طے کرتے جائیں گے تو سمجھنے کے بجائے مزید الجھتے چلے جائیں گے۔ لہذا قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے پوچھا جائے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کا حقیقی معنی کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کے 70 باطن ہوا کرتے ہیں، 70 تعویلات ہوا کرتی ہے، اور ان تعویلات کا علم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی ہستی کو نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم، علماء تفاسیر نے اس بات کو لکھا کلام اہل بیت کی روشنی میں، کیا لکھا کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری مدد کرو گے تو مدد ملے گی، تو اس آیت میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ دین کی مدد، جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا اس کی اللہ مدد کرے گا۔ اور پھر آگے لکھا، دین کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے نمائندوں کی مدد کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی مدد کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی نصرت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اللہ کی نصرت کی ہے۔ تو سامعین محترم، تلاش کرنا پڑے گا نا کہ ایسی کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے پل پل زندگی کے ہر موقع پر رسول اللہ کی نصرت کی ہے، رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ وہی ہستیاں وہ ہیں کہ جو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے۔ تو سامعین محترم، پھر تلاش کیجئے کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ کی نصرت کرتے رہے، جو رسول اللہ کی مدد کرتے رہے، یہ تلاش کرنا پڑے گا۔ لہذا جب تاریخ کے صفوں کی ورق گردانی کی اور جب تاریخ کے صفوں کو کھنگالا گیا تو اس میں ساری ہستیاں ایسی ہی نظر آئی جو محمد کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، ساری ہستیاں وہی ہیں جن پر رسول اللہ کا احسان ہے۔ تو پھر سامعین محترم، ایسی ہستیاں کون ہیں جن کی رسول اللہ نے مدد، جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی ہے؟ تو سامعین محترم، جب تاریخ کے پنوں میں دیکھا تو یہ بات بھی ملی کہ جب کائنات کا رسول اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا تبلیغ کے لیے، تو آپ جانتے ہیں مشرکین جتنے تھے انہیں ٹھیس پہنچتی تھی کہ یہ محمد اپنا دین لے کر آ گیا،
یہ اپنے خدا کو منوانے آ گیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے انہیں خدا کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، خدا کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ جہاں وہ 360 بتوں کو مان لیتے تو ایک اور کو مان لیتے، انہیں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کائنات کا رسول ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں پر اٹک رہے تھے کہ یہ کائنات کا رسول ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ لہذا رسول اللہ کے اس مشن کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے کئی منصوبے بنائے، کئی چالیں چلیں، کئی حربے اپنائے کہ کسی طریقے سے کائنات کے رسول کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ان کے جو پیغام ہے اسے نہ مانا جائے۔ تو اب جب سارے کے سارے پیغام جو تھے، سارے کے سارے جو منصوبے تھے، سارے کے سارے جو پلان انہوں نے بنائے تھے، وہ جب ناکام ہونے لگے تو پھر انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ کیا منصوبہ بنایا؟ کہ ایک اور منصوبہ یہ بنا لیتے ہیں، کوئی ایسی چال چلو کہ محمد تو چھوڑو، یہ جو لوگ ہیں یہ محمد کے قریب جانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ محمد کے جب قریب نہیں جائیں گے تو محمد انہیں فرمان نہیں سنائیں گے، جب محمد کا پیغام نہیں پہنچے گا تو ہمارے خدا ویسے ہی رہیں گے اور محمد کے خدا کو ماننا نہیں پڑے گا۔ لہذا انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ محمد کے قریب جانا چھوڑ دیں، محمد کو تو روک نہیں سکتے، لوگوں کو روک لو۔ کیا چال اپنائیں؟ کہا انہوں نے الزامات لگائے رسول اللہ پر۔ کیا الزام لگائے؟ سب سے پہلا الزام جو لگایا وہ کیا لگایا؟ کہ یہ محمد شاعر ہے۔ کیوں شاعر کہا؟ شاعر اس لیے کہا کیونکہ عرب کے جو شعراء ہوتے تھے وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی مرضی سے جو منہ میں ہوتا تھا بکتے جاتے تھے، جو منہ میں آتا تھا وہ بولتے چلے جاتے تھے۔ لہذا لوگ ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، کہتے شاعر ہے، شاعر ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اپنا خیال بھی کہہ سکتا ہے، نشے کی حالت میں کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے، لہذا اس کی بات کیوں مانے؟ لہذا شاعر کہا تاکہ جتنے مرد ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ سے دور ہو جائیں، یہ کہہ کر یہ تو شاعر ہے، اپنی مرضی سے باتیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الزام لگایا۔ کون سا الزام لگایا؟ شاعر ہے، جزاک اللہ، ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا بھائی۔ دوسرا الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آج کی بھی خواتین کا اور اس زمانے کی بھی خواتین کا مزاج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جادو ٹونوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ گھر میں کوئی ایک لیمو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ کہے گی یہ بھائی جادو کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مزاج جو ہے وہ تمام خواتین کا ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا جادوگر ہے۔ جادوگر کہنے سے کیا ہوا؟ جتنی عورتیں تھیں وہ ساری دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ساری عورتیں قریب نہیں آئیں گی، بھائی جادوگر ہے، جادو کر دیا تو اس نے۔ اور تیسرا الزام لگایا مجنون ہے۔ مجنون یعنی دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اور یہ الزام کیوں لگایا؟ تاکہ جتنے بچے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ پاگل کی بات نہیں سنتے، بلکہ وہ مجنون کو، دیوانے کو ستایا کرتے ہیں، انہیں تنگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا 3 الزام لگ گئے رسول اللہ پر بنیادی طور پر۔ شاعر کہا تاکہ مرد دور ہو جائیں، جادوگر کہا تاکہ عورتیں دور ہو جائیں، مجنون کہا تاکہ بچے دور ہو جائیں۔ تو سامعین محترم جب 3 الزام لگ گئے تو پھر کوئی بچانے والا بھی تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان 3 سے کوئی بچانے والا بھی ہو جو ان 3 الزامات سے نجات دلوا دے، کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم پروردگار عالم نے بھی انتظام کیا، گویا پروردگار عالم کی آواز آئی اے محمد گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا تاکہ مرد دور ہو، جادوگر کہا تاکہ عورتیں دور ہوں، مجنون کہا تاکہ بچے دور ہوں۔ میں اللہ بھی ایک انتظام کروں گا، مردوں کے مقابلے پہ عمران دوں گا، عورتوں کے مقابلے پہ ختیجہ دوں گا، بچوں کے مقابلے پر علی دوں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند ہے، ما صلی علی محمد۔ دیکھیں سامعین محترم جو افراد سر ہلا رہے ہیں، سر ہلانے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ویسے ہی افراد کم ہیں، شہادت کی مجالس میں ویسے ہی کم افراد آتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جتنے کم ہو وہ اگر مل کر بولے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور مجلس انشاءاللہ اچھے انداز سے ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر بآواز بلند ہے، صلی علی محمد۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا میں نے بھی انتظام کیا ہے۔ اگر انہوں نے الزامات لگائے تو کیا ہوا؟ انہوں نے مردوں کو دور کرنے کی کوشش کی، عورتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، بچوں کو دور کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں ہے، میں مردوں کے مقابلے پہ عمران عطا کروں گا، عورتوں کے مقابلے پر ختیجہ دوں گا اور بچوں کے مقابلے پر علی عطا کروں گا۔ تو سامعین محترم یہ وہی 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نمایاں طور پر رسول اللہ کی ہر موقع پر نصرت کی۔ آپ دیکھیے امیر المؤمنین کی تلوار کام آئی، جناب ختیجہ کی دولت کام آئی، اور جناب ابو طالب کی نگہبانی کام آئی، جو نگہداری کی رسول اللہ کی، یہ تینوں چیزیں کام آئی۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے۔ اور اب آپ ان 3 ہستیوں میں بھی غور کریں، کون سی وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی نصرت کرنا شروع کی؟ بظاہر کون ہے؟ جناب ابو طالب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جناب ختیجہ رسول اللہ کی زندگی میں بعد میں آئی ہیں، امیر المومنین بعد میں آئے ہیں، لیکن ابتدا ہی سے جناب ابو طالب مدد کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیے سامعین محترم وہ عظیم ذات ہے جناب ابو طالب
کہ ہم جیسے انسان ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو کچھ آج کی مجلس میں بیان ہو رہا ہے اسے آپ کم علمی سمجھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بھیک ملی ہوئی ہے، وہی آپ کے سامنے سنائے جا رہا ہوں، ورنہ جناب ابو طالب کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی، کما حق کہو شان بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابو طالب کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا 14 کا فرمان چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات جناب ابو طالب کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتی۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابو طالب کون ہے ذرا سا بیدار ہو جائیے، ایک جملے میں ان کی عظمت بتاتا ہوں کہ کون ہے جناب ابو طالب۔ دیکھیے سامعین محترم، مکہ کے مشرک، کافر، منافق، بدماش، عیار جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی امانت دار۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جتنے مشرک تھے، جتنے کافر تھے، جتنے منافق تھے، وہ جس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور خالق کائنات محمد جیسی امانت کسی کے پاس رکھوائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اگر خالق کائنات، وہ خالق جو کوئی کام بغیر مصلحت کے کرتا ہی نہیں ہے، وہ خالق کائنات اگر محمد جیسا در نایاب اگر کسی کی جھولی میں ڈال دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، جزاک اللہ، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ گئے، ایک اور جملہ سنیے اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے سامعین محترم، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری احترام کرتی ہیں انبیاء کا، ٹھیک ہے؟ جتنی چیزیں ہیں، جتنی پروردگار عالم نے اشیاء کو خلق کیا ہے وہ ساری کی ساری احترام کرتی ہے انبیاء کا۔ تمام انبیاء جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے احترام میں مسند چھوڑے اسے زہرا کہتے ہیں، زہرا جس کے استقبال کے لیے اٹھے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کے لیے اٹھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں ابو طالب۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابو طالب وہ ہستی کہ جنہوں نے بیک وقت دو قرآن کو پالا ہے، ایک گود میں مصطفیٰ پلتا رہا تو ایک زانو پر علی مرتضیٰ پلتا رہا، اور زمانے نے بدقسمتی سے انہی کے ایمان پر اعتراض کیا۔ اور سامعین محترم یقین جانیے، جناب ابو طالب سے یہ جو دشمنی کی جا رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ علی کا بابا ہے، بس اسی وجہ سے دشمنی کی گئی، اسی وجہ سے جناب ابو طالب کے ایمان پر اعتراض کیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ تو کافر تھے، وہ تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے۔ سامعین محترم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہتے رہیے جو کہنا ہے، ہم تو ثابت کر دیں گے جناب ابو طالب کا ایمان، لیکن یاد رکھنا پھر یہ بات علی کے باپ پر رکے گی نہیں، یہ بات صرف علی کے باپ پر نہیں رکے گی، پھر ہر ایک کو دیکھا جائے گا کس کا باپ کیسا تھا، کب ایمان لایا، کتنے سال تک کنکر کو شنکر مانتا رہا، کتنے عرصے تک پوجتا رہا ہے، کتنے آگے کتنے عرصے تک کس کو سجدہ کرتا رہا ہے، سب کو کرتا جائے گا، سب دیکھا جائے گا۔ اور سامعین محترم یقین جانیے اس میں نقصان ہمارا نہیں ہے، نقصان انہی کا ہے، کیونکہ ایمان بتانے سے پہلے باپ بتانا پڑے گا، پہلے باپ بتانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے مانا ہی انہی افراد کو ہے جن کے نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ لہذا سامعین محترم، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ اعتراض کرتے رہیے، ہم جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے رہیں گے روایت سے۔ اچھا اب یہ بھی سنیے کہ وہ جناب ابو طالب کو کافر کہہ کیوں رہے ہیں، ایک روایت کی بنیاد پر، صرف ایک روایت، ٹھیک ہے؟ وہ روایت کیا ہے؟ کہنے لگے جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا اور جناب ابو طالب بستر پر موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بستر پر موجود تھے، اور رسول اللہ آئے اپنے چچا کے پاس، اور اپنے چچا کے پاس آ کر کان میں کہا، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اب بھی وقت ہے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو میں آپ کی قیامت میں شفاعت کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو سامعین محترم، کلمہ پڑھنے کی ضرورت اسے رہتی ہے جو پہلے کافر رہا ہو، اسے ضرورت ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی سید کا بچہ ہو، میں اس سے کہوں حضور آپ نے اپنے بچے کو کلمہ پڑھا لیا، بعید نہیں وہ سامنے سے مجھے ڈانٹ دے گا، کہا قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کلمہ انہیں پڑھنا پڑتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو، اسلام چلا ہی ہمارے گھر سے ہے، لہذا ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت۔ وہ ابو طالب جو اپنے پاس مصطفیٰ کو پالتا رہا، مرتضیٰ کو پالتا رہا، اس سے پوچھا جائے کہ کلمہ پڑھا ہے نہیں، یہ جناب ابو طالب کی توہین ہے۔ لہذا سامعین محترم، جناب ابو طالب نے فوراً جواب دیا ان کی روایت کے مطابق کہ میں اپنے اجداد کے دین پر باقی ہوں، اور ان کے اجداد کون ہیں؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، ہم بھی ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں اپنے اجداد کے دین پر باقی تھے، ٹھیک ہے، ہم بھی ماننے کو تیار ہیں، ان کے اجداد تھے ہی جناب ابراہیم، جناب اسماعیل تو تھے انہی کے دین پر۔ تو سامعین محترم اب دیکھیے اس روایت کا تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں
جو انہوں نے روایت لکھی اس کا تھوڑا سا آپریشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آئے اور کان میں کہا. تعجب ہے مسلمانوں پر, سننے پر آتے ہیں تو کان کی بات سن لیتے ہیں, نہ سننے پر آئے تو غدیر کا اعلان. سننے پر آئے تو کان کی باتیں سن لیں گے, نہ سننے پر آئے تو غدیر کا اعلان نہیں سنتے. آپ دیکھیے یہ حقیقت ہے. جب غدیر کے اعلان کے بعد ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے غدیر میں کیا فرمایا, کہا میں بہت دور بیٹھا تھا, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, کہا انہوں نے. اور پھر جب ایک اور فرد سے پوچھا گیا کہ آپ تو آگے بیٹھے ہوئے تھے, آپ بتا دیں, کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑ رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی تھی یا علی کے چہرے کا نور تھا, لہٰذا فوراً کہا گیا کہ ہمیں تو سنائی نہیں دیا گیا. تو ایک طرف کہتے کان کی باتیں سنائی دے رہی ہے, اور ایک طرف غدیر میں رسول اللہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں, وہ اعلان سنائی نہیں دے رہا. تو سامعین محترم, ایک آپریشن تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ کان کی بات کیسے سنائی دی. دوسری بات, ہر روایت کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے راوی کون ہے, اسے بیان کس نے کیا ہے. تو اس روایت کے بیان کرنے والے 3 افراد ملے. ٹھیک ہے, یہاں بھی 3 ہی ملے. ایک عبداللہ ابن عباس, ٹھیک ہے, ایک عبداللہ ابن عمر جو انہوں نے بیان کیا, اور ایک دا لیجنڈ ابو ہریرہ, یہ بیان کی 3. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ, کا ان تینوں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے کان میں آ کر کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اب آپ دیکھیے, اگر ذرا سا جا کر آپ تاریخ پر غور کریں اور جائزہ لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح, تو پہلی بات, عبداللہ ابن عباس کو آپ نے راوی بتایا, عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات, جس وقت جناب ابو طالب اس دنیا سے جا رہے تھے عبداللہ ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور دوسرے قول کے مطابق اگر پیدا ہوئے تھے تو 2 سال کے تھے صرف. تو 2 سال کے بچے سے آپ نے کیسے روایت لے لی, ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ روایت کرنے والے, تو ابو ہریرہ تو خود خیبر میں مسلمان ہو رہا ہے, تو وہ ابو طالب کے ایمان کی کیا بات کرے گا. اور تیسری بات, عبداللہ ابن عمر کا کہا, تو وہ جو جلسہ تھا, وہ جو محفل تھی, وہ سرداروں کی تھی, یہاں غلام کا بیٹا کیا کر رہا تھا. بھائی غلام کے بیٹوں کو سرداروں کی محفل میں آنے کی اجازت نہیں ملتی. اور دیکھیے غلام کا بیٹا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا, امام حسین علیہ السلام نے خود کہا ہے. ٹھیک ہے, جب واقعہ ذہنوں میں ہے آپ کے, جب عبداللہ ابن عمر ممبر پر جا کر چڑھ کر بیٹھے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اتر نیچے یہاں سے ممبر سے, اور جا, تم غلام زادے ہو, یہ ممبر سرداروں کی جگہ ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو انہیں بہت برا لگا اور وہ گئے فوراً اپنے بابا جانی کے پاس اور جا کر بیان فرمایا کہ بابا جان, یہ حسین علیہ السلام ہمیں غلام زادہ کہہ رہے ہیں, غلام کا بیٹا. تو فوراً جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے جا کر ایک کاغذ اور قلم لے کر آئے اور کہا حسین سے جا کر لکھوا لو کہ میں غلام زادہ ہوں, تاکہ اگر کفن میں رکھ دوں تو کام آ جائے کہ حسین نے مجھے غلام کہا ہے. میں کہوں گا آج تو کاغذ اور قلم دے رہے ہیں, آج آپ نے بڑھا دیا, کل جب محمد مانگتے رہے تب کیوں نہیں عطا کیا. لہذا سامعین محترم, اس روایت کے 3 راوی بیان کیے. عبداللہ ابن عباس 2 سال کے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے, ابو ہریرہ خود خیبر میں مسلمان ہوئے, اور عبداللہ ابن عمر محفل میں آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور نہ جانے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی, یہ مجھے نہیں پتا. لہذا سامعین محترم, یہ روایت قابل قبول ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اب آئیے, اچھا دیکھیے, ایک طرف یہ روایت کر رہے ہیں اور ایک طرف اپنی کتاب میں صحیح مسلم میں ایک اور روایت لکھی. وہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کو پال لے, کیا فرمایا, اگر کوئی شخص کسی یتیم کو پال لے تو جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے, کیا فرمایا رسول اللہ نے, اگر کوئی کسی یتیم کو پال لے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو جو کوئی کسی یتیم کو پال لے وہ ایسے ہوگا, اور جو اسی یتیم کو پال لے اس کا مقام کیا ہوگا. لہذا سامعین محترم, یہ ان کا نظریہ. اب آئیے اپنا نظریہ سنیے کہ جناب ابو طالب کا ایمان ہے کیا اور کس بلندی پر موجود ہے. 10ویں امام کا دور, امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. متوکل, وہ بدبخت, وہ لعین جس نے ایک قول کے مطابق 17 مرتبہ امام حسین کی قبر کو مسمار کرنا چاہا. 17 مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام حسین کی قبر کا نشان مٹ جائے. اور اس متوکل کو دیکھیے, یہ متوکل تھا بنی عباس سے اور یزید تھا بنو امیہ سے. تو متوکل کو کہا گیا یزید ثانی, کہ اگر بنی عباس میں کوئی یزید ہوتا تو متوکل کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا, اتنے ظلم ڈھائے اس نے. متوکل, امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما تھے. متوکل نے 10ویں امام سے سوال پوچھا, سنیے گا.
10ویں امام سے کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے جنت اور جہنم کے درمیان کیا کوئی مقام ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں نا دو ہی چیزیں بھائی، اگر اچھے کام کریں گے تو جنت، برے کام کریں گے تو جہنم۔ پوچھنے لگا کیا جنت اور جہنم کے درمیان کوئی مقام ہے؟ امام نے فرمایا ما یعلمہ الا اللہ، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا نا فوراً سامنے سے کہنے لگا ان علم اللہ اسألک، آپ سے اللہ کے علم کا ہی تو پوچھ رہا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے جملے پر، دشمن ہے ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے کہ جو یہ افراد ہیں وہ اللہ کے علم کے خزانچی ہیں، اللہ کے علم کو احاطہ کرنے والے یہی افراد ہیں، لہذا کہا ان علم اللہ اسألک، آپ سے اللہ کے علم کا تو پوچھ رہا ہوں، بتائیے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا پہلے پوچھ کیوں رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی مقام ہے یا نہیں؟ کہا فرزند رسول لوگ کہتے ہیں۔ اچھا لوگ سے منسوب کر دیا، حالانکہ خود اس کا بھی یہی ماننا ہے۔ کہا لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا، وہاں جناب ابو طالب کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ اللہ آگ سے بنی ہوئی نالین جناب ابو طالب کے قدموں میں ڈال دے گا اور انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ لا يدخل الجنت لکفرہ، جنت میں جا نہیں سکیں گے کیونکہ کفر پڑھتے نعوذ باللہ، لہذا جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں سارے صاحبان ایمان جائیں گے۔ ولا يدخل النار لکفالت رسول اللہ، اور جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو پالا ہے، لہذا اللہ نے درمیان کے مقام پر انہیں رکھا ہوگا کہ نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے، اور درمیان کے مقام پر انہیں رکھ دیا۔ اب جب امام نے یہ سنا تو امام کے چہرے پر سرخی جلالت آئی، گلاب چہرہ گلاب سیرت ہوا، اور فوراً کہا سن، ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھا رہا ہے، لو وضع ایمان ابی طالب علی کفۃ و ایمان الخلائق علی کفۃ اخری لرجح ایمان ابی طالب۔ سنیے گا حدیث مولا نے کیا بیان فرمایا، فرمایا ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھا رہا ہے، فرمایا سن اگر ایک ترازو رکھ دیا جائے اور ترازو کے ایک طرف ابو طالب کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف انسانوں کا نہیں تمام مخلوقات کا ایمان رکھ دیا جائے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ساری مخلوقات کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، فرمایا لرجح ایمان ابی طالب، ابو طالب کا ایمان بازی لے جائے گا، ابو طالب کا ایمان وزنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 10ویں امام نے معیار بیان فرمایا جناب ابو طالب کے ایمان کا، جو زمانہ انہیں آج کافر کہہ رہا ہے 10ویں امام نے بیان فرمایا یہ ہے ان کا ایمان۔ یہی سوال پوچھا گیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین، تانا دیا امیر المؤمنین کو، کیا کہا؟ اے علی آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، ہر چیز آپ کو دی ہے، ہر نعمت پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے، بلکہ نعمت عظمیٰ ہے امیر المؤمنین، فرمایا ہر نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی، فرمایا لیکن ایک گھاٹا آپ کو عطا ہوا ہے، ایک نقصان بھی ہوا ہے آپ کو۔ امیر المؤمنین نے کہا وہ کیا؟ کہا وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آپ کو جنت میں بڑا مقام ملے گا، لیکن بیچارے آپ کے بابا اس وقت جہنم میں موجود ہیں، آپ کے بابا ابو کا فی النار، آپ کے بابا جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد فوراً امیر المؤمنین نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا لو شفع ابی طالب، فرمایا اگر میرے بابا ابو طالب شفاعت کر دے فی کل مذنب علی وجہ الارض، زمین پر جتنے گنہگار ہیں، ابو طالب صرف اشارہ کر دینا کہ ان کی شفاعت ہو جانی چاہیے، اللہ سب کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ سب کی شفاعت کر دے گا اگر ابو طالب خالی اشارہ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے عجیب حسین جملہ فرمایا، فرمایا کیا فرمایا؟ کہا دیکھو تو نے فرمایا کہ میرا بابا جہنم میں، کہا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا جنت اور دوزخ کو بانٹنے والا ہو، بیٹا جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہو اور باپ جہنم میں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا سن ان نور ابی طالب لیطفی کل انوار یوم القیامہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا قیامت کے دن میرے بابا ابو طالب کا نور تمام انوار پر غالب آ جائے گا، سب نوروں پر غالب آ جائے گا، سب سے زیادہ روشن جناب ابو طالب کا نور ہوگا، الا الخمسۃ، سوائے 5 نوروں کے، 5 انوار پر ابو طالب کا نور غلبہ نہیں آئے گا۔ وہ کون سے انوار ہے 5؟ فرمایا نور محمد، محمد کا نور، وہ نوری میرا نور، وہ نور فاطمہ، فاطمہ کا نور، وہ نور الحسن، حسن کا نور، وہ نور الحسین ومن ولدہ من الائمہ، اور حسین اور ان کی اولاد میں جو ائمہ آنے والے ان کے نور کے علاوہ ابو طالب کا نور ہر ایک پر غلبہ پا جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند۔ لہذا سامعین محترم
اب تک آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے نزدیک جناب ابو طالب کے ایمان کا کیا معیار ہے. اچھا دیکھیے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ سارے کے سارے ایسا نہیں کہتے کہ جناب ابو طالب کافر ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, سارے نہیں ہیں, بلکہ کچھ ایسے نادان افراد ہیں جو جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف ان کا ایمان ہے اور ایک طرف ہمارا یہ ایمان کہ اگر ابو طالب کا ایمان ترازو میں تولا جائے تو ساری مخلوقات پر غالب آ جائے گا. یہ امام کا دیا ہوا عقیدہ ہے. لہذا سامعین محترم دیکھیے, یہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب کو, کافر کہیں گے تو صحیح, لیکن صرف اعتراض ابو طالب پر نہیں آئے گا, اعتراض اللہ پر بھی آئے گا. کیا اعتراض آئے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا اعتراض آئے گا اللہ پر؟ ابو طالب کو کافر کہنے سے اعتراض صرف ابو طالب تک محدود نہیں ہے, اعتراض اللہ تک جائے گا. قرآن کے اندر ہے کہ جو رسول کے ائمہ ہوتے انہیں پالنے کے لیے اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ کو حضرت ان کو جزاک اللہ. پہلا اعتراض تو اللہ پر آئے گا کہ محمد جیسی امانت ایک کافر کے حوالے کیسے کر دی. پہلا اعتراض تو یہ اللہ پر آئے گا. دوسرا اعتراض, توحید کا جلسہ, اگر جناب ابو طالب کافر ہی تھے تو جو توحید کا پہلا جلسہ ہوا ہے وہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوا؟ کون سا ہوا ہے پہلا جلسہ؟ دعوت ذوالعشیرہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جلسہ ہے توحید کا, ہونا چاہیے تھا خانہ کعبہ میں, پالنے والے اپنے مکان میں کر دے. توحید کا جلسہ ہے, تیرا جلسہ ہے, لا الہ الا اللہ کا اعلان ہونا ہے, اپنے مکان میں کر. یہ ابو طالب کے مکان کا کیوں چناؤ ہو رہا ہے؟ تو بھائی اتنی آواز آئے کہ اس جلسے میں اعلان ہوگا لا الہ الا اللہ, اور میرے گھر میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہوا رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا, رحمان کے گھر میں بت ملے, عمران کے گھر میں نہ ملا. لہذا سامعین محترم, توحید کا پہلا جلسہ ہی ہوا ابو طالب کے گھر میں. جلسہ رکھوا دیا. رسول اللہ نے کہا اے میرے چچا جان, میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک محفل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پروردگار عالم کا حکم ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, لہذا سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ابو طالب نے کہا بلا لیجئے سب کو. سب کو بلایا گیا, دعوت دی گئی. اب آپ جانتے ہیں واقعہ, کس کا کھانا کھلایا گیا؟ جناب ابو طالب کا. پالنے والے تیرا جلسہ ہے, توحید کا جلسہ ہو رہا ہے, جنت سے کھانا بھیج دے, منو سلوا اتار دے. تو نے نہ جانے کتنی قوموں پر منو سلوا اتارا ہے, جنت کی غذاؤں کو اتارا ہے, اتار دے منو سلوا. ابو طالب کے گھر سے کیوں کھلا رہا ہے؟ بھائی اتنی آواز قدرت ہے, پہلے دن سے ہی ابو طالب کا نمک کھلا کر بتا رہا ہوں. دیکھو پہلے بھی ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو, آگے بھی ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا. ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا. کھانا رکھا گیا جناب ابو طالب کا, جنت سے نہیں آیا کوئی کھانا. اور پھر آپ جانتے ہیں جلسے میں کیا ہوا, دعوت ذوالعشیرہ آپ پوری جانتے ہیں کہ جب 3 دن تک جناب رسول اللہ اٹھتے رہے اور اعلان کرنا چاہتے رہے, ابو لہب اٹھ جاتا تھا بدبخت, اور وہ فوراً کہہ دیتا تھا, کہا کہ چلو کھانا تو کھا لیا. ٹھیک ہے, اور دیکھیے نیاز کا بائیک آؤٹ نہیں کر رہا, مجلس کا بائیک آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کھانا وانا کھا کر پھر کہہ رہے نکلو یہاں سے, سب کو لے کر بھاگ گیا. ایک دن ہوا, دوسرا دن ہوا, اور دوسرے دن جیسے ہی یہی ماجرا ہوا تو اب رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. جناب ابو طالب نے دیکھا, کہا کہ بھتیجے فکر کرنے کی بات نہیں, کل ہو لینے دو. اگلے دن پھر بلایا, اور اب جب سب نے کھانا کھا لیا تو پھر ابو لہب اٹھا. یہاں سے ابو لہب اٹھے اور یہاں سے ابو طالب اٹھے, یہاں سے بت پرست اٹھا, یہاں سے بت شکن اٹھا, یہاں سے کذاب اٹھا, یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو, باقر ہو کے جعفر کے موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر جو حجابوں میں چھپا ہو. ہر فرد اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. اللہ. اب رسول اللہ اٹھے جناب ابو طالب کے کہنے پر, اور جناب ابو طالب نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھا دیا, بیٹھ جا, اسے بٹھا دیا. اب رسول اللہ نے جو بھی اپنا پیغام تھا وہ سنا دیا. ٹھیک ہے, تو دوسرا اعتراض, دعوت ذوالعشیرہ بھائی پوری نہیں پڑھنی, دوسرا اعتراض جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں توحید کا جلسہ کیوں کروایا پروردگار عالم نے؟ جیسے خانہ کعبہ میں بت تھے, اگر نعوذ باللہ ابو طالب بھی کافر تھے تو ان کے گھر میں جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر رسول اللہ جیسی امانت کی محافظت کیسے ہاتھ میں دے دی جناب ابو طالب کے؟ ٹھیک ہے, یہ اعتراضات آئیں گے. اب سامعین محترم, جناب ابو طالب بچپن ہی سے رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے. اب مختصر سی تاریخ سنیے. دیکھیے, جب جناب
عبد المطلب نے رسول اللہ کی پرورش کی. ابتدا میں پہلے جناب آمنہ نے پرورش کی, اس کے بعد جناب عبد المطلب نے پرورش کی 2 برس, اور اس کے بعد جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو اپنے سب بچوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو محمد کو اب تک میں پالتا رہا, 2 سال تک میں نے پرورش کی, اب تم میں سے کون ہے جو محمد کی ذمہ داری لے گا اور کون ہے جو محمد کی کفالت کرے گا. اچھا بعض روایتوں میں 2 سال ہے, 4 سال ہے, 6 سال ہے, الگ الگ قول ہے. بہرحال کہا میں نے محمد کی کفالت کی, اب تم میں سے کون ہے جو محمد کی کفالت کرے گا. تو اب ایک بیٹے نے بڑا خوبصورت جواب دیا, جناب عبد المطلب سے کہا بابا جان معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, معیار یہ ہے محمد کس کے پاس جانا چاہتے ہیں. کہا محمد سے پوچھئے, ہماری مرضی کہاں چلے گی, محمد جس کے پاس جانا چاہیں گے چلے جائیں گے. اب رسول اللہ سے پوچھا گیا, اب جب رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب کا انتخاب کرتا ہوں, محمد کے انتخاب کا نام ہے ابو طالب. کہا میں ابو طالب کا انتخاب کرتا ہوں, اپنے چچا کا. اب جناب ابو طالب کے پاس آ گئے, اور گھر میں کیسے پرورش ہوتی رہی, جناب ختمی مرتبت کا احترام کیا گیا. جناب ابو طالب نے کر کے بتایا, جناب فاطمہ بنت اسد احترام میں اٹھ جایا کرتی تھی, اور رسول اللہ انہیں ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے جناب فاطمہ بنت اسد کو. عجیب عجیب معجزات دکھائے. ایک معجزہ گھر ہی میں جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک دن رسول اللہ کو بھوک لگی, رسول اللہ نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز کھانے کو نہ ملی. رسول اللہ نے دیکھا درخت پر پھل لٹک رہے ہیں, لیکن بظاہر رسول اللہ کی رسائی نہیں تھی. رسول اللہ آئے, اس درخت کے قریب ہوئے, جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں, آ کر آواز دی ایتھا الشجرۃ انا جائع, اے درخت میں بھوکا ہوں. یہ الفاظ آنے تھے, درخت جھک گیا, محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا دیا. محمد جب تک پھل کھاتے رہے درخت ویسا ہی رہا, جیسے ہی پھل کھانا تمام ہوئے درخت اپنی جگہ پر واپس آ گیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے جب یہ منظر دیکھا تو انتظار کرنے لگی جناب ابو طالب کا کہ کب گھر میں آئے تو میں یہ واقعہ بتاؤں. اب جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو دوڑ کر گئی جناب فاطمہ بنت اسد اور یہ ماجرا بتایا. تو جناب ابو طالب نے اس وقت کہا, دیکھیے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا, لیکن جناب ابو طالب کا جواب آیا, کہا اے فاطمہ بنت اسد ایسا کیوں نہ ہو, انہ نبی, محمد نبی جو ہیں, ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے لیکن ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ نبوت کے عہدے پر فائز ہیں. کہا انہ نبی, یہ نبی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. اس کے بعد کہا اے فاطمہ بنت اسد میں 30 سال بعد ایسے ہی بچے کی آپ کو بشارت دوں گا جو محمد جیسا لگتا ہوگا, محمد کی طرح چلتا ہوگا, بس فرق اتنا ہوگا محمد نبی ہوگا وہ امام ہوگا. کہا علی آئے گا اسی گھر میں جو محمد کے مشابہ ہوگا. سامعین محترم, اب جناب ابو طالب ہر موقع پر رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک واقعہ سنیے اور مجھے اجازت دیں. ایک دن رسول اللہ مکے کی گلیوں میں نہ جانے کدھر چلے گئے, ٹھیک ہے, اور تاریخ نے لکھا کہ گم گئے, ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے گم گئے. کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ گم گئے. اب جو ہے وہ کچھ لوگ دوڑے دوڑے جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ اے ابو طالب تمہارا محمد بھتیجا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. اچھا یہ دن وہ تھے کہ جب مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ محمد جہاں اکیلے دیکھے قتل کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب جناب ابو طالب کو جیسے ہی پتہ چلا کہ محمد نظر نہیں آ رہے تو جناب ابو طالب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو جو ہے وہ جمع کیا, اور اس کے بعد لے آئے صندوق کے پاس. صندوق کو کھولا, نئی تلواریں نکالی اور کہا یہ اپنی نیام میں رکھو. نئے خنجر جیسے نیمچے کہا جاتا ہے, چھوٹی تلواریں, کہا اسے اپنی آستینوں میں ڈالو, اور کہا اسے لے کر میرے ساتھ چلو. سب کو لیا ساتھ میں اور آئے خانہ کعبہ کے پاس. دیکھا سارے مشرکین کے سردار بیٹھے ہیں. کہا ایک ایک بندہ جا کر ایک ایک سردار کے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ, اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے محمد کو ڈھونڈنے. اگر واپسی میں دیکھو کہ محمد ساتھ ہے تو چھوڑ دینا, اگر دیکھو محمد نہیں ہے تو خنجر نکالنا, ایک ایک کے سینے میں پیوست کر دینا, ٹھیک ہے. جناب ابو طالب نے ایک ایک کو پیچھے بٹھا دیا اور جناب ابو طالب چلے. 2 افراد کو ساتھ لیا, مکہ کی 4 دیواریوں کو عبور کیا, اس کے بعد سر زمین بطحا کو عبور کیا, اس کے بعد کوہ ابو قبیس پر گئے, اسے عبور کیا, اور ایک پہاڑی پر جا کر پہنچے تو دیکھا کہ ایک مسطح پہاڑ پر, ایک پلین پہاڑ پر کیا دیکھا کہ رسول اللہ آگے آگے نماز پڑھ رہے ہیں, علی پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ پڑھا رہے ہیں نماز, علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے علی بھی غائب ہیں, لیکن ابو طالب نے یہ نہیں کہا علی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں, کہا محمد کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں, محمد کی تلاش میں جا رہا ہوں. اب جب رسول اللہ نے نماز تمام کی, ابو طالب آگے بڑھے, کہا اے میرے بھتیجے محمد شکر خدا کا کہ تم مجھے مل گئے, اگر آج مجھے نہ ملتے تو میں مکہ کے نہیں روئے زمین کے ہر مشرک کا خون بہا دیتا. معلوم ہوا مشرک اور ہے ابو طالب اور ہے, کہا ہر مشرک کا میں خون بہا دیتا آج. اور اس کے بعد اب ابھی امیر المومنین بھی ساتھ ہے. اب آپ جانتے ہیں امیر المومنین کا اس وقت سن کم ہے
اور وہ 2 افراد بھی جناب ابو طالب کے ساتھ آئے. اب آپ جانتے ہیں بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ سمجھ کر امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا اے علی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو امیر المومنین نے کہا جو میرا رسول کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا. کہا رسول کیا کر رہے تھے؟ کہا رسول تو نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے مذاق میں شوخی میں ایسے ہی مزاحاً ایک جملہ کہا کیا تم نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے باپ ابو طالب کی اجازت لی ہے؟ تو اب بیٹا ابو طالب کا ہے نا, تو فوراً کہا کیا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ ابو طالب سے پوچھا تھا. جب اس نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے. اس وقت جناب ابو طالب نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد لیا اور آئے دوبارہ مکہ میں. مشرکین نے دیکھا ابو طالب کے چہرے پر جلال, سارے اٹھے. جناب ابو طالب نے کہا کہ جانتے ہو یہ جو تمہارے پیچھے افراد ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کے خانوادے والے. کہ خانوادے والے تو ہیں لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتہ. سب نے اپنے اپنے خنجر نکالے. کہا میں محمد کی تلاش میں گیا تھا, اگر آج محمد نہ ملتے تو میں تم سب کو قتل کروا دیتا. اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب نے شعر پڑھے کہ دیکھو ہم محمد پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے موسیٰ پر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ نبی تھے ویسے ہی ہم نے محمد کو بھی نبی پایا, اور محمد کا تذکرہ تو اولین کتابوں میں پایا جاتا ہے. یعنی ایک شعر میں جناب ابو طالب نے آسمانی کتابوں پر ایمان بھی ثابت کیا, اپنا موسیٰ پر ایمان بھی ثابت کیا, محمد پر ایمان بھی ثابت کیا. کہا دیکھو سب پر ایمان ہے. یہ ہے جناب ابو طالب کی محافظت. اور محافظت کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ جب سارا خانوادہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گیا. کیوں محصور ہو گیا؟ کیوں قید کر دیا گیا؟ سب نے بائیکاٹ کر دیا کہ اب جناب خدیجہ کی کیونکہ رسول اللہ سے شادی ہو گئی تھی, اور ایک مرتبہ بائیکاٹ کیا جانے لگا کہ اب نہ ان کے خانوادے کو کھانا دیں گے, نہ کوئی غذا دیں گے, نہ کوئی چیز بیچیں گے, نہ کوئی چیز ان سے خریدیں گے, نہ ان کے خاندان میں کوئی بیٹی دیں گے, نہ ان کے خاندان سے کوئی بیٹی لیں گے. بائیکاٹ کر دیا مکمل, شیب ابی طالب میں محصور کر دیا سب کو. اب ابتدا میں جناب خدیجہ کی دولت کام آئی. جو پوچھا جاتا ہے نا جناب خدیجہ کی اتنی دولت کہ نہ جانے کتنے اونٹوں پر ان کا مال تجارت سفر کیا کرتا تھا, اور کتنے اونٹوں پر فقط خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی. یہ خدیجہ کی دولت اتنی گئی کہاں؟ یہ اسلام میں خرچ ہوئی ہے, غلاموں کو آزاد کرانے میں, جناب بلال کو آزاد کرانے میں, اور نہ جانے کتنے ظلم و ستم کو بند کروانے میں جناب خدیجہ کی دولت استعمال ہوئی ہے. اور کہاں ہوئی استعمال؟ شیب ابی طالب میں. کوئی کھانا دینے کے لیے تیار تو تھا نہیں کیونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا. اس وقت جناب خدیجہ کی دولت جو ہے وہ کھانا خریدنے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. 1 گنا نہیں 4 گنا 5 گنا قیمت دی جاتی تھی, اور سارے خاندان کے لیے کھانا خریدا جاتا تھا, اور پھر سارا خانوادہ مل کر اس کھانے کو کھایا کرتا تھا. پھر ایک موقع آیا کہ دولت ختم اور اب کچھ نہیں ہے جناب خدیجہ کے پاس. پہلے جناب خدیجہ کا عالم کیا تھا؟ سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی, اور اس کے بعد ایک ہی پوشاک اوڑھی ہوئی ہے جناب خدیجہ نے. اور وہ عالم ہو گیا کہ جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے تو مائیں کیا کرتی تھی؟ ہانڈی کو آگ پر رکھ کے اس میں کنکریاں ڈال کر چمچ ہلا دیا کرتی تھی تاکہ بچے آواز سے بہل جائیں کہ کھانا پک رہا ہے. یہ عالم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور جناب خدیجہ کی آپ جانتے شہادت اسی طریقے سے ہوئی کہ جب پتے کھائے جانے لگے اور جب درختوں کی جڑیں اور چھالیں کھائی جانے لگی تو اس وقت ایک زہریلی جڑی بوٹی آ گئی جس سے جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی. جناب ابو طالب وہ بھی چونکہ پتوں پر گزارا کر رہے تھے, پتے کھا رہے تھے اور یہ چھوٹی موٹی غذا کھا رہے تھے, تو اس وقت جناب ابو طالب کی عمر تھی 85 برس, 85, ٹھیک ہے. اور 85 برس کی عمر میں جناب ابو طالب پہلے صحت مند تھے, لیکن جب غذا جو ہے وہ ختم ہو گئی اور جب پتوں پر گزارا ہونے لگا تو اب جناب ابو طالب تاریخ کہتی اتنے کمزور ہو گئے کہ جو پتے کھاتے تھے تو جو ان کے شکم کی جلد تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پتے نظر آیا کرتے تھے, اتنے کمزور ہو گئے جناب ابو طالب, ٹھیک ہے. اور بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے, اور دیکھیے اسی سال جناب خدیجہ بھی گئی اور اسی سال جناب ابو طالب گئے. اس سال کو رسول اللہ نے کیا نام دیا؟ عام الحزن, غم کا سال. اور آپ دیکھیے جناب ابو طالب محافظ رسول تھے. جیسے ہی اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے جناب ابو طالب نے, پروردگار عالم کا حکم آیا اے محمد اب مکہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے, کیونکہ محافظ جو تھا وہی نہیں رہا, کب مکہ چھوڑ دو. جناب ابو طالب انتہائی کمزور ہو گئے, اور اب عالم یہ ہے کہ آخری لحظات میں آخری لمحات ہیں جناب ابو طالب کے. آخری لمحات ہیں جناب ابو طالب کے, اور آخری لحظات میں پکار کر کہا ذرا کوئی میرے بھتیجے محمد کو بلا دو. رسول اللہ کو بلایا گیا, رسول اللہ آئے, رسول اللہ نے اپنے چچا کی حالت دیکھی, فوراً آ کر اپنے چچا کا سر زانوں پر رکھ لیا. کائنات کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سامعین محترم دیکھیے, اب میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں, آج محمد مصطفیٰ کی یتیمی کا دن ہے,
آج علی مرتضیٰ کی یتیمی کا دن ہے، آج 12 اماموں کی یتیمی کا دن ہے، آج 14 معصومین کی یتیمی کا دن ہے۔ سامعین محترم، کائنات کے رسول نے سر رکھا زانوؤں پر اور پیشانی کو صاف کرنے لگے، اپنے چچا کی پیشانی کو پیار کرتے جاتے ہیں، صاف کرتے جاتے ہیں، اور ایک بار پوچھا چچا جان کیا آپ کو پیاس لگ رہی ہے؟ جناب ابو طالب نے بڑی حسرت سے دیکھا محمد کو اور کہا اے محمد جب سے تمہیں دیکھا ہے اب پانی کی ضرورت نہیں رہی ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اب مجھے پانی نہیں پینا۔ بس عزادارو، رسول اللہ اپنے چچا کا سر زانوں پر رکھ کر بیٹھے تھے اور رسول اللہ پیار کر رہے تھے، اور یہاں پر جناب ابو طالب نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی لی۔ ارے مصطفیٰ یتیم ہو گئے، مرتضیٰ یتیم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، محمد نے جنازہ اٹھایا، ابو طالب کا جنازہ چلا ہے گھر سے، پیچھے پیچھے محمد چلتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں رحمک اللہ یا امی، اے چچا جان اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، آپ نے مجھ یتیم کی کفالت کی ہے، آپ نے میری حمایت کی ہے۔ بس عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا، اے ابو طالب آپ خوش قسمت ہے، آپ کا جنازہ اٹھ تو گیا، آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا پوتا حسین، ارے 3 دن تک بے گور و کفن رہے، 3 دن تک لاشا جلتی ریتی پر پڑا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ ارے کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی کفنانے والا نہیں۔ ارے کیسے دفنائے؟ کوئی وارث نہیں، ایک وارث ہے لیکن وہ کیسے دفنائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ بس عزاداروں 12 محرم آئی، عزاداروں اپنی صداؤں کو آزاد کیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ 12 محرم آئی، بنی اسد کا قفیلہ باہر آیا، بنی اسد کا قافلہ باہر آیا، اور کس لیے باہر آیا؟ کیونکہ حسین سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کسی لاشے کو ریتی پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسے دفنا دیں گے۔ باہر آیا، دفنانا چاہتا تھا لیکن لاشے کی پہچان کیسے ہو؟ کیونکہ لاش کی پہچان 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا تو لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے۔ ارے سروں کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا ہے اور لباس کو لوٹ لیا گیا ہے۔ بنی اسد کے بزرگوں کو سمجھ نہیں آیا، کسی نے مشورہ دیا ارے ایک گڑھے کو کھودا جائے اور اس گڑھے میں سارے لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ گڑھا کھودا جانے لگا، ایک مرتبہ کوفے کی سم سے آواز آئی، ارے ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں کون سا کس کا لاشا ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ میرا بیمار امام سید سجاد کوفے سے آیا ہے، معجزے سے آیا ہے لاشوں کو دفنانے کے لیے۔ کہا ارے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے، صدائے بلند کیجئے۔ کہا دیکھو یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ مسلم بن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ حبیب کا لاشا ہے، ارے یہ جون کا لاشا ہے، ارے دیکھو یہ میرے صحابیوں کا لاشا ہے۔ اور اس کے بعد کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سینے میں برچی کا پل ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں لاشا پامال ہو گیا ہے، ارے یہ میرے قاسم کا لاشا ہے۔ اس کے بعد کسی نے اشارہ کر کے کہا ارے یہ کس کا لاشا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جو پورا پامال ہو گیا ہے، ارے جس کو پہچانا مشکل ہے۔ بس عزادارو، امام سجاد نے رو کر کہا ارے یہ میرا بابا حسین، یہ حسین کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ گلیم کو بچھایا گیا چٹائی کو، اس میں امام حسین کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قبر بنائی اور مولا نے قبر بند کر کے ایک جملہ لکھا، ھذا القبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشان وحیدا فریدا۔ ارے یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا، جسے تنہا مار دیا گیا۔ بس عزادارو لاشیں دفن ہو گئے، بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا۔ امام سجاد نے کہا اے بنی اسد والو اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ۔ بنی اسد کے قبیلے نے کہا مولا سارے لاشیں تو دفن ہو گئے۔ امام سجاد نے کہا سارے لاشیں نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے، چلو فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا وہی فرات کے کنارے پڑا ہے، چلو اسے بھی دفنانا ہے۔ بس عزادارو سارا قبیلہ آیا، اب جو دیکھا نا لاشے کا حال، سارا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ جانتے کیوں؟ آیت اللہ مہدی مازندرانی کے دور میں جناب عباس کی قبر کو تعمیر کیا جانے لگا۔ آیت اللہ مہدی مازندرانی اترے، ساتھ میں مزدور کو لیا، جیسے ہی اترے نا تو مزدور نے دیکھا کہ قبر بڑی چھوٹی ہے،
تو وہ دیکھ کر رونے لگا، اور اس کے بعد آیت اللہ مہدی مازندرانی کو کہتا ہے آگا آپ لوگ ایک ممبر سے روایت پڑھتے ہیں عباس کا قد تو اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، کیا وہ روایت غلط ہے؟ کہا نہیں وہ روایت صحیح ہے۔ کہا پھر یہ کس بچے کی قبر ہے؟ آیت اللہ مہدی مازندرانی نے اپنا ماما اتار کر پھینکا، کہا یہ عباس کی قبر ہے۔ کہا یہ غضب کیسے ہوا؟ کہا وصیت کے مطابق جب عباس کا لاشا حسین نے فرات کے کنارے چھوڑا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں آئی، کسی نے تلواریں، کسی نے نیزے مارے، کسی نے برچیاں ماری، کسی نے پتھر مارے۔ جسے رونا نہیں آتا خدا کے لیے نگاہیں جھکاؤ، اہل بیت سے دو آنسوؤں کی بھیک مانگو۔ بس عزادارو، امام سجاد نے اپنے چچا کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قبر میں لے کر اترے، اور اس کے بعد کہا اے بنی اسد والو ذرا دور ہو جاؤ، میں اپنے چچا کو دفنانا چاہتا ہوں۔ امام سجاد اترے ہیں نا قبر میں، جانتے ہیں بنی اسد والے کہتے کافی دیر ہو گئی ہمارا مولا قبر سے باہر نہیں آیا، ہمیں خوف ہوا ایسا نہ ہو اندر گش آ گیا ہو۔ ہم جب سارے آگے بڑھے ہم نے دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ ایک بھتیجے نے اپنا سر چچا کے سینے پر رکھا ہے اور کہتا جاتا ہے چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں آپ کی بہنوں کے سر سے چادر جھل گئی، چچا سکینہ کو تماچے لگے، چچا میرے ہاتھوں میں کڑیا، پیروں میں بیڑی آ گئی۔ بس عزادارو، یہاں سجاد نے اپنے چچا کو دفنایا اور وہاں محمد نے اپنے چچا ابو طالب کو دفنایا۔ بس عزادارو دفن کر دیا، محمد یتیم ہوئے، علی یتیم ہو گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے رسول اللہ، اے مولا علی مرتضیٰ، آپ یتیم ہو گئے، ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے آپ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا، آپ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچایا۔ ارے آئیے کربلا، سلام ایک 4 برس کی بچی پر جب اپنے بابا کے لاشے پر آتی ہے، ارے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تعزیہ نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سامعین محترم، جناب ابو طالب کا تابوت آ رہا ہے، آپ سب مل کر امیر کائنات کو، کائنات کے رسول کو پرسا دیجئے کہ وہ آج یتیم ہو گئے ہیں، مل کر تابوت کو پرسا دیں گے۔ ماتم حسین۔